السلام علیکم۔ پروگرام روحانیت کے ساتھ میں ہوں حمزہ ہاشمی اور میرے ساتھ اسپریچول پریکٹیشنر اور اسپریچول اسکالر حسن رضا صاحب موجود ہیں۔ حسن رضا صاحب آپ کے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ خوش آمدید۔ حسن رضا صاحب یہ بتائیے گا کہ استخارہ کیا ہوتا ہے، کس کو کرنا چاہیے، کیوں کرنا چاہیے اور اس کے لیے اس سے کیا فائدے حاصل ہو سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ، آپ نے ایک ہی سانس میں کتنے ہی سوال مجھے کر دیے، باری باری میں ان کا جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ میرے مشاہدے میں استخارہ جو ہے وہ جو کچھ بھی میں اس کو سمجھ سکا ہوں، سب سے پہلے تو دیکھنا یہ ہے کہ یہ استخارہ لفظ جو ہے یہ ایک اسلامی شرعی ایک لفظ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار دو عالم نے یہ ایڈوائز کی ہے بات۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ مالک بن انس ایک صحابی رسول ہے، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارے کی ایڈوائز دی تھی، اور کتب احادیث میں ملتا ہے کہ تقریباً 7 مرتبہ انہوں نے یہ استخارہ کیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو استخارہ کرنے کی جو ایڈوائز ہے وہ یہ ہے کہ استخارے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فیور فرام ڈیوائن، اللہ تعالیٰ سے یعنی اللہ تعالیٰ جو ڈیوائن پاور ہے، جو اللہ تعالیٰ ہے، ایبسلیوٹ جو پاور ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ جب ہم پریشان ہیں کسی بھی زندگی کے حصے میں، کسی بھی ایشو کو لے کے جب ہم فیصلہ نہیں کر پاتے تو ہم یہ استخارہ کرتے ہیں۔ تو یہ استخارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا ویسے کرنا سب سے زیادہ بہترین ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے فرمایا کہ 2 رکعت نماز نفل کسی بھی وقت، مکروہات جو ٹائم مکروہ ہیں ان کے علاوہ، کچھ بلیو کرتے ہیں کچھ نہیں بلیو کرتے یہ مکروہ ٹائم پہ، بہرحال آپ باوضو ہو کر 2 رکعت نماز نفل، آپ کے ذہن میں جو آپ کا ایشو ہو، صحت کا ایشو ہو، آپ کی ذہنی مسئلہ ہو، آپ کا اخلاقی مسئلہ ہو، آپ کا کاروباری مسئلہ ہو، یا آپ کی کیریئر کی، جاب کی، کوئی بھی آپ کو رزق کی پریشانی، کوئی بھی معاشرے کی پریشانی، یا کوئی بھی شخص آپ کو تنگ کرتا ہو، یا خاص طور پر یہ رشتوں کے معاملے میں تو بہت ہی مشہور ہو گیا، کسی بھی چھوٹے موٹے معاملے میں کیا جا سکتا ہے۔ کسی بھی چھوٹے موٹے جو بھی آپ کے ذہن میں فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں آ رہی تو آپ فوراً یو کین ناک دا ڈور، کس کا؟ اللہ کا۔ کس طریقے سے؟ 2 نفل نماز وضو کرنے کے بعد، رکے ذرا، 2 نفل نماز پڑھنے کے بعد آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اپنے مسئلے کو اللہ کی بارگاہ میں رکھ دیں۔ اس کے بعد دیکھیں کہ آپ کا جو مینٹل لیول ہے، سوچنے کا لیول ہے، آپ کو خواب میں بھی کوئی اشارہ ہو سکتا ہے، آپ کا بہترین اس کے نتیجے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کنفیوژن آپ کی ختم ہو جائے، اور اللہ کے کرم کی قوت ایسی اثر کرتی ہے کہ آپ اس کام پہ پڑ جاتے ہیں جہاں آپ کو کامیابی ملتی ہے، مطلب سکون مل جاتا ہے۔ جی۔ حسن صاحب یہ بتائیے گا کہ استخارے سے جو فائدے حاصل ہوتے ہیں، وہ جو فائدے ہم حاصل کر سکتے ہیں، کیا ہم خود سے جو سے استخارہ کر سکتے ہیں یا ہمیں کسی بندے کے پاس جانا چاہیے جو ہمیں بتائے؟ بہت ہی اہم سوال ہے۔ استخارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجویز فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے ہیلنگ کی اجازت دی، دم کرنے کی اجازت دی۔ مخصوص لوگوں کو باقاعدہ آپ نے دم یعنی ہیلنگ، روحانی فائدے دینے کے لیے آپ نے کچھ لوگوں کو، کچھ صحابہ کو، میں یہ سمجھتا ہوں جن لوگوں کو آپ نے ہیلنگ دینے کی اجازت فرمائی، انہی لوگوں سے، یعنی روحانی لوگوں سے، اگر آپ جو صحیح روحانی کشف رکھتے ہیں، جو روحانی سچا الہام رکھتے ہیں، جو روحانی اثر رکھتے ہیں، جو اللہ کے کلام کی تاثیر رکھتے ہیں، مؤثر ہیں، اور ہمہ وقت ہر لحظہ ہر لمحہ اٹھتے بیٹھتے اللہ کے ذکر میں رہتے ہیں، اور صرف اللہ کے ذکر میں رہتے ہی نہیں، اللہ کی بندگی اس طرح کرتے ہوں کہ وہ اللہ کے پیدا کیے گئے تمام، اپنے گھر سے لے کر باہر تک تمام ملنے والوں سے ایک انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ، رواداری کے ساتھ، پیار سے، معاملہ فہمی کے ساتھ چلنے والے لوگوں کو استخارہ کے اندر آنے والی خبر سچی آتی ہے، ان کا کشف بھی سچا ہوتا ہے، اور ان کا الہام بھی ٹھیک ہوتا ہے۔ جو لوگ معاملہ فہم نہیں ہوتے،
وہ لوگ کبھی روحانیت میں ترقی نہیں کر سکتے، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو لہٰذا دوسرے سے استخارہ کروانا بہت اچھی بات ہے، لیکن دیکھنا چاہیے کہ یہ بندگی میں کیسا ہے۔ ادروائز استخارہ بھی جھوٹا اور سچا ہوتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے، کشف بھی غلط بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے، الہام غلط بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کی ایبسلیوٹ جو پاور ہے، کسی بھی الہامی خبر یا کشف کی خبر یا استخارے کی خبر، اس کے صحیح ہونے کی دلیل یہ ہے، اگر آپ کسی سے کرواتے ہیں جب وہ وقوع پذیر ہو جائے، تو اس کا مطلب کسی کا الہام، کسی کا کشف یا کسی کی استخارے کی بات سچی ہو گئی۔ کیوں کہ اگر تو وہ آنے والے وقت کے بارے پہلے سے کسی روحانی پریکٹس کے عوض الہامی کیفیت میں بتا رہا ہے یا کشف کی صورت میں بتا رہا ہے یا استخارہ کرنے کے بعد بتا رہا ہے، تو وہ جب تک وقوع پذیر نہیں ہوتا واقعہ، تب تک اس کی صداقت، اگر وہ غلط ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب اس کا سارا روحانی جو کشف ہے یا الہامی کیفیت ہے یا استخارے کی جو پریکٹس ہے وہ رونگ ہے، وہ روحانی بندہ کہیں نہ کہیں غلطی پر ہے، اس کو بلکہ اسی روحانی بندے کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اور آپ کبھی غور کریں تو 90%، 95% روحانی لوگ جو پریکٹس میں ہوتے ہیں وہ اس طرح کی اول گول باتیں بتاتے ہیں اور بہت ساری غلط ہوتی ہیں، لیکن شرمندہ نہیں ہوتے بلکہ پوچھنے والے ہی کی غلطی نکال دیتے ہیں۔ جی حمزہ۔ حسن صاحب، اگر استخارہ کرنے کے باوجود بھی بندے کو نقصان ہو رہا ہو، فائدہ نہ ہو رہا ہو، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ نے ڈیوائن فیور حاصل کی ہے، اللہ کی مدد، اللہ کو پکارا ہے اور اللہ کے سپرد کیا ہے، سپرد کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے۔ کیسے سپرد کرتے ہیں آپ اپنے آپ کو؟ آپ کے ساتھ جڑے ہوئے جو مسائل ہیں زندگی میں جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ صحت مند رہنا چاہتے ہیں، آپ دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں، رزق حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ خوشی سے رہنا چاہتے ہیں، آپ امن کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، رواداری کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، آپ کی شادی آپ کی کامیاب ہونی چاہیے، میاں بیوی کے درمیان پیار و محبت رہے، پھر آپ صاحب اولاد ہو، اولاد آپ کی تابع دار ہو، پھر معاشرے میں آپ کو عزت ملے، شہرت ملے، کامیابی ملے، پھر آپ پہچانے جائیں۔ یہ اچھے لوگوں کی کیا ہے؟ خواہشات ہیں۔ ٹھیک ہے، اب مسئلہ یہ ہے کہ میرے ذہن سے آپ کا سوال نکل گیا، پلیز اف یو کین یو ریپیٹ اٹ اگین۔ حسن صاحب، اگر جو بندہ استخارہ کرتا ہے، استخارہ کرنے کے باوجود بھی وہ بندہ نقصان اٹھاتا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ یہ ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ اگر کسی نے صحیح کسی کو استخارے سے اصلاح ملی ہے تو ڈیوائن فیور آپ کو ملی ہے، وہ غلط کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ نہ عمل کریں، اس میں کوئی کوتاہی کر دیں، مثلا عام طور پر رشتوں، شادیوں میں استخارہ کیا جاتا ہے، تو اس کے لیے میں ایک علیحدہ پروگرام میں بتاؤں گا کہ استخارہ کرنے کے بعد شادیاں ناکام کیوں ہوتی ہیں۔ یہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ فال نکالنے کے بعد یا مختلف ذائچے بنانے کے بعد یا ہاتھ دکھانے کے بعد یا کسی بھی مخفی علم کے ذریعے پتہ کروانے کے باوجود بھی رشتے ناطے کیوں ٹوٹتے ہیں اور طلاقیں کیوں ہوتی ہیں، اس کے لیے ایک علیحدہ پروگرام کریں گے۔ حسن صاحب، کیا استخارہ صرف جائز کام کے لیے، قرآن و سنت سے مطابق کام کے لیے کیا جا سکتا ہے، یا کوئی ناجائز کام کے لیے استخارہ کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، بالکل اچھے کام کے لیے آپ کا جذبہ اچھا ہونا چاہیے، جائز ہونا چاہیے۔ بینگ اے مسلم، میں اس کو لعنت سمجھتا ہوں، اگر کوئی کرتا ہے تو وہ بھی لعنتی ہے، کوئی کرواتا ہے تو وہ بھی لعنتی ہے۔ ناجائز کام کرنے کے لیے ہوتا ویسے بڑا کچھ ہے اس معاشرے میں ہمارے، ہم نے اخلاقیات کی تمام دھجیاں جو ہیں وہ اڑا کے رکھتی ہیں، لیکن میں حرام بھی سمجھتا ہوں، یہ مطلقاً حرام ہے۔ آپ کسی جائز کام کے لیے خود بھی استخارہ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے نتائج آپ کو سوچنا پڑیں گے۔ جو نتائج آپ پر وارد ہوئے ہیں خواب کی صورت میں یا اشارے کی صورت میں یا آواز کی صورت میں، کسی بھی صورت میں، پھر اس کو بھی سمجھنے کے لیے ایک اور استخارے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا یہ بڑی ایک پیچیدہ اور گہری بات ہے، اس کو سمجھنے کے لیے کسی نہ کسی مستند، تعلیم یافتہ، کوالیفائڈ اسپرچل پریکٹیشنر، اسکالر اور ہیلر کی ضرورت ہے، اور جس کی قسمت اچھی ہوتی ہے اور جس کے ساتھ اللہ کی رضا شامل حال ہوتی ہے، یا جس کا کام اللہ جب ارادہ کر لیتا ہے کسی کے کام کرنے کے لیے، کسی کا کام کرنے کے لیے، تو پھر اس کی اصلاح بھی فرماتا ہے اور پھر اس کو کسی اچھے انسان کے پاس بھی بھیج دیتا ہے۔
بہت شکریہ حسن صاحب، آپ نے بہت اچھا بتایا کہ کس کو جو ہے استخارہ کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے، کن معاملات میں استخارہ کرنا چاہیے، اور استخارہ کرنے کے لیے کس بندے کے پاس جانا چاہیے۔ بہت شکریہ حسن صاحب آپ کا۔